السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز، میں ہوں محمد مالک۔ انٹرسٹنگ سچویشن ہے۔ آج پشاور ہائی کورٹ کے 5 ممبر بینچ نے یونینمس متفقہ فیصلہ دیا کہ سنی اتحاد کونسل کو ریزرو سیٹس نہیں دی جا سکتی۔ اور ہائی کورٹ سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ تھیں اور بہت کانفیڈنٹ تھے پی ٹی آئی والے، تمام کے لائرز اور لیڈران سے جب میری بات ہوتی تھی۔ سو دس از بین اے بگ بلو۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فارمر اسپیکر اسد کیسر صاحب کا جو ریاکشن آیا وہ بھی بڑا اسٹرانگ آیا، بڑے اسٹرانگ ورڈز تھے۔ ان کے باپ کا راج ہے، کیا کریں گے، ایسے بانٹیں گے، ہم پورا احتجاج کریں گے۔ پھر جاوید لطیف صاحب کا بھی ہم نے ایک بیان آپ کو سنایا، بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے، جہاں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ یار لوگوں کو میں نے کہا کہ میرے حلقے میں کروا دیں ریکاؤنٹ، تو انہوں نے کہا 130 میں بھی ہوگا۔ اگرچہ انہوں نے اس کو بلیک میلنگ کہا ہے، لیکن یہ جملہ بڑا معنی خیز ہے۔ پی ٹی آئی کا بڑا کانسٹنٹ ایک سٹانس ہے کہ جی جو 130 ہے یہ بھی ان 4 حلقوں میں سے ایک ہے جس کا وہ کہتے ہیں ریکاؤنٹ کروائیں، آڈٹ کروائیں۔ اور میری اطلاع یہ ہے کہ الٹیمیٹلی آڈٹ ہوگا اور یہ ریکاؤنٹ میں بھی جا سکتا ہے اور ہوگا۔ اور اگر یہ ہوا تو پھر اس کے نتائج کافی آبویس ہیں، اور جب وہ ہوگا تو پھر پی ایم ایل این کی پالیٹکس کے ساتھ کیا ہوگا، بڑا زبردست ایک دھماکہ ہوگا۔ سو دیٹ از اے ویری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ جو ابھی ہونی ہے۔ ان دا مین ٹائم ہم نے دیکھا کہ اب ساری گفتگو واپس اس ایشو پہ آ گئی ہے جہاں پہلے بھی ہونی چاہیے تھی، اور وہ ہے فائنانس، اکانومی کا کیا حال ہے۔ آپ نے نئے فائنانس منسٹر نے کل انٹرویو دیا شاہزیب کو، اس میں انہوں نے کافی صحیح بٹنز پش کیے۔ انہوں نے کہا جو ٹیکس لوگ ہیں ان پہ اور ٹیکس نہیں لگیں گے، ہمیں ٹیکس فلیکس بڑھانا ہے، ریٹیل سیکٹر کو لانا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ابھی جو ایک پلان بنا ہوا تھا ریٹیل سیکٹر کا، جو عام دکاندار ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا، اس پہ ابھی انہوں نے روک دیا ہے کام، اور کہا ہے کہ اس کو ابھی ہم فردر اسکروٹنائز کریں گے۔ تقریباً 35 لاکھ اس وقت ہیں ایف بی آر کے کاغذوں میں جو ریٹیلرز ہیں، جس میں سے 32 لاکھ ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں۔ ایف بی آر کا اصرار ہے کہ آپ یا اس طرح بھی کر لیں گے، ان 32 لاکھ کو شروع میں رجسٹر تو کریں نا، ٹیکس میں بعد میں لے آئیں گے۔ کافی ایشوز ہیں، ساتھ ہی ایف بی آر باقی کام ہوتے نہیں۔ ایف بی آر نے ساری مطالبہ کر دیا کہ ہماری 5000 خالی ویکنسیز ہیں وہ بھی بھرتی کر دیں۔ شکر ہے اس پہ بھی فائنانس منسٹر رک گئے ہیں۔ کہاں جائے گی بات؟ آئی ایم ایف کی ٹیم یہاں پہ آ گئی بھی ہے۔ 4 دن 14 سے 18 ان کی نیگوسیشنز ہیں، اس کے بارے میں بہت کمفرٹیبل ہے گورنمنٹ، اور فائنانس منسٹر بھی انہوں نے کہا کہ جی وہ ہم نے سارے انڈیکیٹرز میٹ کیے ہیں، اب یہ تو ہمیں مل ہی جائے گا 1.1 بلین۔ آگے پھر وہ ایک 4 سالہ پروگرام کی بات کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب فائنلی نہیں رہے فائنانس منسٹر، جیسا میں نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی تھی کہ وہ نہیں بنیں گے، اور وہ فورن منسٹر بن گئے ہیں۔ اگرچہ اس میں بھی جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا بڑی منت سماجت کرنی پڑی ان کے پارٹی لیڈر کی پاورز دیٹ بی سے، ورنہ وہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن کل ایک ہم عجیب منظر دیکھ رہے تھے کہ بجائے اس کے کہ اپنی وہ منسٹری، ایسی منسٹری جس سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہا پہلے، اس کی فائلیں دیکھیں، اس میں اپنے آپ کو برنگ ہم سیلف ٹو اسپیڈ، وہ پرائم منسٹر کے ساتھ یوٹیلیٹی اسٹور میں پھر رہے تھے، وہاں کی قیمتیں چیک کر رہے تھے، ساتھ ڈیفنس منسٹر بھی تھے، ساتھ انڈسٹریز کے بھی منسٹر تھے۔ تو لگ نہیں رہا کہ یہ پرائرٹائز کیسے ہوں گی چیزیں۔ بہرحال آج ہمارے جو دونوں مہمان ہیں بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ باقی چیز دونوں کا اکانومی سے بھی تعلق رہا ہے، سب سے بھی تعلق رہا ہے۔ ایک کے سلسلے میں تو ڈار صاحب ڈائریکٹلی رسپانسبل تھے ان کا اپنی جاب لوز کرنے کی، دوسرے میں انہوں نے ان کی پرائیویٹائزیشن اور کافی چیزوں میں بھی دخل اندازیاں کی تھی، وہ ساری باتیں بھی ہوں گی۔ ہمیں جوائن کیا ہوا ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے، بہت شکریہ، فارمر فیڈرل منسٹر فار فائنانس، اور ہمیں محمد زبیر صاحب نے جوائن کیا ہوا ہے، فارمر گورنر سندھ اور فارمر اسپوکس پرسن ٹو نواز شریف اینڈ مریم نواز۔ مفتاح ذرا آپ سے شروع کرتا ہوں، یہ مجھے بتائیے، آپ نے اسپیچ کے ہائی لائٹس دیکھی ہوں گی سب کچھ، پھر ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے آتے کمیٹی بھی بنائی، لیکن وہ کمیٹی جس نے کاسٹ کٹنگ کرنی ہے اس کے مینڈیٹ میں نہ تو ڈیفنس بجٹ ہے اور نہ ہی اس کے اندر یہ پینشنز وغیرہ کی چیزیں ہیں، تو یہ 2/3 بن جاتا ہے، یہ نہیں ہے۔ اور جو ان کا مینڈیٹ دیا ہے وہ تو 15-16% ہے، 16% ہے بجٹ کا۔ یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ نئے فائنانس منسٹر کی پہلی سپیچ، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ سیریس سٹیپس ہم لے رہے ہیں؟ دیکھیے مالک، یہ جو کاسٹ کٹنگ کی باتیں ہوتی ہیں نا، اور یہ جو کمیٹی بنائی ہے، پچھلی مرتبہ بھی یہ کمیٹی بنی تھی تو انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ اخبارات جو ہیں وہ جو حکومت کے افسران دیتے ہیں وہ بند کر دیں، اور کم از کم پھر اس کے بعد ایک اخبار کھول دیا۔ فیصلہ ہوتا ہے کہ 11 بجے کے بعد اے سی چلیں گے، مطلب یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ کروڑوں روپے بچاتی ہیں۔
لیکن جس ملک میں 8,000 ارب روپے کا خسارہ ہو اس میں کروڑ روپے یا 2 کروڑ روپے کوئی معنی نہیں رکھتا. تو یہ سب چیزیں دکھاوے کی ہوتی ہیں. تو یہ کمیٹیز تو مطلب جو بات ہے نا کہ ہمارا 8,000 ارب روپے کا خسارہ ہے, پوری حکومت سویلین جو ہے وہ 700 ارب میں چلتی ہے, تو پوری حکومت بھی بند کر دیں تو 10% خسارہ بھی کم نہیں ہوگا. تو یہ چھوٹے موٹے خرچے بچانا جو ہے نا یہ ونڈو ڈریسنگ ہے, اس سے کوئی سبسٹینشل فرق نہیں پڑے گا. آپ نے اگر فرق کرنا ہے تو پھر آپ نے ٹیکسز ایک تو زیادہ لینے ہیں, اور آپ نے پی ایچ ڈی پی کے اندر کٹوتی لگانی ہے بہت زیادہ. آپ نے کچھ جو وفاق دے چکی ہے کنکرنٹس ختم کرنے کے بعد 18 ترمیم میں وہ صوبوں کو دینے ہیں, اور آپ نے این ایف سی ایوارڈ چینج کرنا ہے. یہ سبسٹینشل چیزیں ہیں, باقی تو ساری یہ کاسمیٹک چیزیں ہیں. ریلی یہ بتائیں ڈار صاحب کا نہ ہونا اب ایز فائنانس منسٹر کتنا اس کا فائدہ ہے اس ملک کو؟ دیکھیے آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ اگر ڈار صاحب ہوتے تو نہیں ہوتا, تو اور اورنگزیب صاحب کے آنے سے آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کا چانس بڑھ گیا. اور آپ چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف بہت چاہ رہا تھا کہ پاکستان سے ایگریمنٹ کرے, پاکستان ڈیفالٹ کی طرف نہیں جائے, اور جب شہباز صاحب پیرس گئے تو کچھ چند دنوں کے اندر یہ ایگریمنٹ ہو گیا. اور ایم ڈی صاحبہ نے خود فرمایا تھا شہباز صاحب کو کہ صرف آپ 1% انٹرسٹ اور چیزیں کر دیں, اور باہر سے جو پیسے آپ کو لے کے آنی ہے میں آپ کی مدد کروں گی وہ پیسے لانے میں. تو آئی ایم ایف ریلی وانٹس اس, لیکن یہاں پہ کوئی ایک رسپانسو بندہ ہونا چاہیے جو بات کرے. اور ڈار صاحب کو ان چیزوں کی اکانومکس کی سمجھ نہیں ہے, سچی بات ہے. تو اب وہ فورن پالیسی میں فورن افیئرز میں پلیس ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. بٹ سو آئی تھنک کہ یہ آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ کرنے کا جہاں تک تعلق ہے دیر از نو ریزن کہ ڈار صاحب شوڈ ہیو بین دیئر, وہ تو ہوتا تو نہیں ہوتے. یہ جو بات کر رہے ہیں, پھر میں زبیر سے بھی اس پہ لینا چاہتا ہوں کہ رائے, یہ جو بات ہو رہی ہے کہ پرائیویٹائز کرنے کی بات ہو رہی ہے, ڈسکوز کی, پی آئی اے کی, کر پائے گی یہ گورنمنٹ؟ بیکاز ایک ہڑتال ہوتی ہے, 2 جلوس نکلتے ہیں اور ہم لمبے پڑ جاتے ہیں. دیکھیے مالک, ایک چیز حکومت کو سمجھنی چاہیے, مسلم لیگ نون کی قیادت کو سمجھنی چاہیے کہ جب آپ پرائیویٹائز جب آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, تو بجلی مہنگی ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں 20-30 روپے 2-3 روپے سستی کر دیتے ہیں, اور اپنے حکومت جو ہے وہ خرچہ بڑھا دیتی ہے. حکومت خرچہ بڑھ جاتی ہے, خسارہ کر لیتی ہے, اس کی وجہ سے مہنگائی ہوتی ہے, تو سارے پاکستان پہ بوجھ پڑتا ہے. یا آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ سیل ٹیکس بڑھا دیتے ہیں, جیسے لاسٹ ٹائم کیا تھا, اس پہ بھی ہر غریب امیر سب کے اوپر سیل ٹیکس لگتا ہے, وہ بھی زور پڑتا ہے. یہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ خود مشکل نہیں لے رہے, آپ حکومت اپنی مشکل لوگوں کے اوپر ڈال رہے ہیں. یہ جو پرائیویٹائز کرنا ہے نا, اس میں آپ نے 20-30 ہزار لوگوں سے لڑائی لینی ہے جو کہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, جو کہ لیسکو کے امپلائیز ہیں مثال کے طور پہ. اس میں 5-10 ہزار لوگ تو بڑے خوش ہوں گے کہ چلو پرائیویٹائز ہوگی, ہم اور ترقی کر لیں گے, ہم قابل ہیں. 5-10 ہزار لوگ ہیں جو کہ اتنی محنت نہیں کر رہے, یا جن کو کوئی کھانچے لگے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ. اگر آپ ان کو آن کرتے ہیں, اور آپ سب کی نوکری گارنٹی کریں گے اوبیسلی, لیکن اگر آپ اف یو ٹیک آن دیٹ ویسٹڈ انٹرسٹ پلس سم پولیٹیکل ویسٹڈ انٹرسٹ, تو پورے پاکستان کا فائدہ ہوگا. وہ جو 4 کروڑ لوگ لیسکو کے کیشمنٹ ایریا میں رہتے ہیں اس کا فائدہ ہوگا. لیکن ایک بات بتائیں, آپ کو یاد ہے جب آپ نے اس کا 100-200 روپے کا ٹیکس لگایا تھا دکان پہ سارا کچھ, اور مریم کا بی بی کا ٹویٹ بھی آ گیا تھا, اور پھر کچھ عرصے بعد آپ فارغ کر دیے گئے. اب بھی جب ریٹیلرز کی بات ہوئی تو نئے فائنانس منسٹر صاحب نے بھی کہا فردر اسکروٹنائز کرتے ہیں جو پلان ہے. تو ریٹیلرز کو تو پی ایم ایل این والے ہاتھ نہیں لگاتے, ان کو ڈالے ہوئے نیٹ میں بغیر کچھ کام ہوگا. لیکن کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, 22-23 لاکھ دکاندار ہیں, صرف 10-30 ہزار دکاندار بھیجتے ہیں, ٹیکس دیتے ہیں, اور ہم نے لگا دیا تھا اس کو, تھوڑا سا وہ شیپ کر کے وہ صحیح کر لیا تھا. وہ ایک انٹرنل پالیٹکس تھی جو کہ ڈار صاحب نے وہ کری ہوئی تھی پالیٹکس. جو مجھے ابھی ڈر ہے وہ آلریڈی کہ کچھ ایسے رپورٹرز ہیں جو کہ لندن بیسڈ ہیں, ڈار صاحب سے بڑے قریب ہیں, انہوں نے آلریڈی اورنگزیب صاحب کے خلاف باتیں شروع کر دی ہیں. تو اگر یہ والی مہم شروع کریں گے وہ, تو پھر تو ریٹیلر ٹیکس ہوا, ایگریکلچر ٹیکس ہوا, سب کو لے کے اٹھیں گے. پھر اچانک ایسی بات بھی آ جائے گی کہ ڈار صاحب ہوں گے تو 160 روپے کا ڈالر ہو جائے گا, یہاں دودھ شہد کی ندیاں بہ جائیں گی. تو اگر وہ نہ ہو تو ریٹیلر کے اوپر ٹیکس لگانا مشکل نہیں ہے. دوسرا, اب تو آئی ایم ایف بھی انسسٹ کرتا ہے کہ آپ یہ ٹیکس لگائیں. اور تیسرا کہ مطلب یہ کس بیسس پہ آپ تنخواہ دار طبقے سے 35% ٹیکس لیتے ہیں اور زراعت کا ٹیکس چھوڑ دیتے ہیں, پراپرٹی کے اوپر ٹیکس چھوڑ دیتے ہیں, اور دکانداروں کے اوپر ٹیکس چھوڑتے ہیں. وہ کیا کوئی اسپیشل ہیں بندے, اور ہم کیا کم تر ہیں کیا بندے جو ٹیکس دیتے ہیں؟ نہیں تو آپ اسپیشل ہیں, ورنہ آپ فارغ تو نہ ہوتے نا.
نہیں وہ تو چلو میں فارغ ہوا سو نہ ہوا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, مطلب نو ون پرسن از انڈسپینسبل ٹو اینی تھنگ, لیکن ناؤ دیٹ مسلم لیگ ہیز بین براٹ بیک ان ٹو پاور اینڈ مسلم لیگ ہیز ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو لاسٹ ٹائم آپ نے چیزیں نہیں کی تھیں اس خوف سے کہ یار ہم الیکشن ہار جائیں گے تو الیکشن کے نتائج تو ویسے بھی اچھے نہیں آئے, تو اب اس کو ڈیلے نہ کریں اور جو بھی کرنا ہے وہ کر گزریں. زبیر یہ ذرا پہلے پرائیویٹائزیشن پہ آ جائیں. مجھے یاد ہے آپ آج بڑی بات ہو رہی پرائیویٹائزیشن کی, آج مصدق ملک بھی کہیں بولے, انہوں نے کہا جی ڈسکوز وغیرہ سب پرائیویٹائز ہم کریں گے. فنانس منسٹر صاحب نے بھی پہلے ہی میٹنگ میں شاید فیصلہ ہوا تھا کہ ڈسکوز کو دے دیا جائے صوبائی حکومتوں کو, پھر اب فیصلہ ہوا نہیں ان کو پرائیویٹائز کر دیا جائے. آپ نے بھی تو پی آئی اے اور ایک آدھا ڈسکو تیار کیا تھا پرائیویٹائزیشن کے لیے, وہ کیا ڈار صاحب نے روک دیا تھا, کیا ہوا تھا وہ؟ پہلے تو میں اس پر کمنٹ ضرور کروں گا. جو پچھلے جمعرات کو فیصلہ ہوا تھا اور بڑا کلیئر کٹ فیصلہ ہوا تھا, اس پر شہباز رانا نے پروگرام بھی کیا تھا اور لکھا بھی تھا کہ اس میں فیصلہ ہوا تھا. اورنگزیب صاحب موجود تھے اس میں اور مصدق ملک صاحب بھی موجود تھے. سو آئی ایم جسٹ پوائنٹنگ آؤٹ ٹو دی لیک آف کلیئرٹی ایون یہ نئی حکومت آنے کے بعد, اور خاص طور پر پرائم منسٹر کے پوائنٹ آف ویو سے, کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ صوبوں کو دے دیے جائیں. ایک شاید کمیٹی بنا دی گئی اور اس پر کام کرنا شروع کر دیا. کل ہمیں پتہ چلا فائنانس منسٹر نے جب انٹرویو دیا, اور صحیح کہا انہوں نے کہ صوبوں کو نہیں, یہ پرائیویٹائز کیے جائیں گے اور کرنا بھی چاہیے پرائیویٹائز. سو ایک تو یہ آئی ڈونٹ نو ویدر دا گورنمنٹ فائنل ڈیسیجن از ٹو پرائیویٹائز اور ناٹ. دوسرا میرا کمنٹ یہ ہے پیچھے جانے سے پہلے, یہ جو پریزنٹ سچویشن ہے, جو کابینہ بنائی ہے اس میں علیم خان صاحب جو کہ میرا خیال ہے بہت بڑے سیاستدان ہیں اور میں عزت بھی ان کی کرتا ہوں, میرا نہیں خیال ہے کہ ان کو پرائیویٹائزیشن کا پورٹ فولیو دینا چاہیے تھا اگر انٹینٹ آپ کی اتنی سیریس تھی. یا تو اورنگزیب صاحب خود اس کو چلائیں گے تو اور بات ہے, بٹ فار اے پرسن مطلب دس از ہائیلی پروفیشنل. اس میں جو چیزیں ہیں اس وقت جس سٹیج پر پی آئی اے ہے فار ایگزامپل, اس سٹیج پر سمجھنے کے لیے اور وہ فائنینشیل انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے وائی پٹ سم ون جن کے پاس وہ نہیں ہے, اس قسم کا ایکسپیرینس نہیں ہے. بورڈ آف انویسٹمنٹ بھی ان کو دیا, پرائیویٹائزیشن بھی دیا. میرا خیال ہے ایک تو اپوائنٹمنٹ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ لیک آف کلیئرٹی ہے. پرائم منسٹر کے لیول پر تو ڈیفینیٹلی لیک آف کلیئرٹی ہے کہ وہ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. اور یہ ظاہر ہے مفتاح اس وقت تھے, وزیر خزانہ بھی تھے. پچھلی دفعہ بھی جو پرائیویٹائزیشن منسٹر لگائے تھے وہ 16 مہینے میں میرا خیال ہے آپ نے ان کی شکل بھی نہیں, نام بھی نہیں آپ کو یاد ہوگا. وہ تو پیپلز پارٹی تو خود پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہے. اگر آپ پیپلز پارٹی کو دیں گے پرائیویٹائزیشن پھر تو کلیئر ہے نا کہ نہیں ہوگا. لیکن یہ قوم کے ساتھ زیادتی ہے نا. ایک اتنا امپورٹنٹ اکنامک چیلنج جو ہے, ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ اکنامک چیلنج. لیکن پی ایم ایل این 2 سال سے maybe علیم خان will be surprising, کیا پتا, you never know. چلے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2 سال تو ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کو گئے ہوئے. سو ساری رسپانسبلٹی پچھلے 2 سال کی پی ایم ایل این ہی پر آنی چاہیے نا, کہ جی پچھلے 2 سال میں کیا کچھ ہوا. آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا جب پی آئی اے اور ڈسکو والی سٹوری ہے وہ کیا تھی, ڈار صاحب نے کیا کیا تھا اس میں؟ دیکھیں ہمارا جو مینڈیٹ تھا وہ تقریباً 40-45 اینٹیٹیز تھی, جس میں 9 ڈسکوز بھی تھے جس کی پرائیویٹائزیشن ہونی تھی. تو ظاہر ہے 9 ڈسکوز کے تمام کے فائنینشیل ایڈوائزرز لگا دیے گئے تھے, اور جو ڈیو ڈیلیجنس پروسیس ہوتا ہے جو بڑا کمپریہنسو ہوتا ہے, اور جس قسم کی ریاکشن ہوتا ہے, چاہے وہ مینجمنٹ ہو, چاہے وہ بورڈ ہو, چاہے پی آئی اے ہے, ڈسکوز ہیں یا اسٹیل مل ہے, وہ بڑا ریاکشن ہوتا ہے. وہ چاہتے نہیں ہے کہ پرائیویٹائز ہو, تو ان کے لیے فائنینشیل ایڈوائزرز کے لیے ڈیو ڈیلیجنس کرنا ایک بہت ہی ناممکن سی چیز ہوتی ہے. اس وجہ سے 2-2.5 سال لگ جاتے ہیں. بہرحال بھی ہم نے 3 ادارے جو تھے آگے رکھے ہوئے تھے, جس میں پی آئی اے, فیسکو جو ہم سمجھتے تھے سب سے اچھا ڈسکو ہے اور وہ اس کا سب سے زیادہ آسان ہوگا اس کو نکالنا, اور تیسرا اسٹیل مل. یہ سمبولکلی بھی ہاتھی سمجھے جاتے ہیں. پاکستان میں جب بھی پرائیویٹائزیشن کی بات ہوتی ہے یا اسٹیٹ انٹرپرائزز کی, تو بات کرتے ہیں کہ جی اسٹیل مل, پی آئی اے بڑے ہاتھی ہیں جو پیسہ قوم کا برباد کر رہے ہیں. سو یہ تینوں کا جو تھا وہ ایک ہی وقت میں آ کے کوئنسیڈنس تھا کہ اکتوبر 2015 میں آ کے تینوں کا تقریباً کمپلیشن ہو گیا تھا. ڈسٹریبیوشن کمپنیز فیسکو جو تھی اس کی تو بڈس بھی آ گئی تھی, اس کے بعد صرف آپ نے لفافے کھولنے ہیں. دیر از نتھنگ ایلس ٹو ڈو. سب سے کم بڈر ہے, اس میں منشا گروپ بھی تھا, اس میں ٹبا گروپ بھی تھا, اس میں یہ جو اونر تھے اس کے کے الیکٹرک کے وہ بھی تھے. سو بڑے اچھے گروپس تھے, ایک آدھ باہر کی بھی کمپنی تھی.
سو وہ جب ہم نے لفافے کھولنے تھے تو اس سے پہلے ایک فیصلہ کیا گیا جس میں منع کر دیا گیا کہ جی وی ول ناٹ گو ہیڈ. تو ظاہر ہے جب فیسکو نہیں جائے گا تو پچھلے لیسکو آئی ایس کو وغیرہ جو بالکل تیار تھے ان کی بھی نہیں باری آئے گی. تو سارا پرائیویٹائزیشن پروسیس ہی ریورس ہو گیا. ساتھ میں اسٹیل مل کا تھا. مفتاح از اے وٹنس ٹو دیٹ. مفتاح بھی اس کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کی میٹنگ میں حاضر تھے جس میں ہم فائنل پریزنٹیشن کر رہے تھے. میں روڈ شو کر کے آیا تھا اپنی ٹیم کے ساتھ چائنا سے, اور انٹرسٹیڈ پارٹیز نے وہ جو بڈ ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ مانگنے کا پروسیس شروع ہو گیا تھا. تو اس وقت ڈار صاحب نے فیصلہ کیا کہ یہ ہم سندھ کی حکومت کو دے دیتے ہیں. وہی جو ابھی ہم بات کر رہے تھے, سندھ کی حکومت کو دینے کا مطلب تھا کہ یو آر جسٹ ٹرانسفرنگ دی اونرشپ فرام دی فیڈرل گورنمنٹ ٹو دا پروونشل گورنمنٹ, اور وداؤٹ اچیونگ اینی تھنگ. اور آئیڈیا یہ تھا, آبجیکٹو یہ نہیں تھا کہ وہ سندھ حکومت میں چلا جائے گا تو سندھ حکومت اس کو اچھے طریقے سے چلا لے گی. آئیڈیا یہ تھا کہ ہم کسی طرح سے ٹائم پاس ہو جائے گا, ایک آدھ سال نکل جائے گا, پھر الیکشن کا پروسیس شروع ہو جائے گا 2018 کا, اور پھر ہمارے اوپر رسپانسبلٹی نہیں آئے گی. اور اس وقت بھی میرا کہنا یہ تھا, اور بڑا اس پہ ایک سال تقریباً بات چیت ہوتی رہی. مراد علی شاہ بھی انوالو تھے اور بھی لوگ انوالو تھے پیپلز پارٹی کی طرف سے. پیپلز پارٹی کا اس پہ کوئی میں ان کو بلیم گیم نہیں کر رہا ہوں ان کے اوپر. ظاہر یہ تو فیڈرل حکومت کا فیصلہ تھا جس کو میں نے شدید طور پر اور لکھ کے بھی دیا تھا کہ یہ احتجاج کیا تھا. تو ڈار صاحب نے ریزن کیا دیا تھا؟ آپ کو کہا ہوگا نا, آپ کو بلا کے کچھ کہا ہوگا ایسے میٹنگ میں نہیں, اس کے علاوہ بھی تو کوئی بات ہوئی ہوگی. جی, اور ان کا ایک تو ہمارے ہاں ایک تو عمران خان کا آج کی بات نہیں, ہمیشہ سے ایک وہ تھا کہ جی عمران خان سڑکوں پر نکلا ہوا ہے اور یہ پولیٹیکلی اتنا نیگیٹو ہوگا, اور ہمارے لیے اس کو آگے پش کرنا پرائیویٹائزیشن کو اسٹیج پر بہت زیادہ مشکل ہوگا. حالانکہ وہ ایک پیریڈ تھا جو کہ میرا خیال ہے پچھلے 10 سال میں اگر عمران خان اگر خاموشی سے بیٹھے تھے تو وہ تھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ نے جب وہ فیصلہ دیا تھا, جب کورٹ میں گئے تھے, دونوں پارٹیز کا ایک معاہدہ ہوا تھا پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کا, کہ وہ جو 3 پوائنٹس لے کے گئے تھے کہ فیصلہ کر دیں ویدر دی 2013 الیکشنز پر فری اینڈ فیئر, مطلب ان دا سینس کہ جی جو حکومت ملی تھی وہ مینڈیٹ پی ایم ایل این ہی کی تھی. تو وہ اپریل یا مئی 2015 میں فیصلہ آیا تھا. سو یہ ریلیٹیولی اگر دیکھا جائے اس 5 سال کے پیریڈ میں ایک پولیٹیکلی اتنا زیادہ خراب نہیں تھا پیریڈ جس میں عمران خان کا. اور پی آئی اے کا ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنی تھی جس میں جو ڈار صاحب نے ابھی ایک انٹرویو میں کہا بھی تھا کہ جی 2 امپلائیز شہید ہو گئے تھے, اس وجہ سے ہم نے روک دی تھی. نہیں, وہ غلط کہہ رہے ہیں, میرا خیال ہے ان کا ریکال صحیح نہیں ہے. وہ سٹرائک ختم کروا دی تھی, وہ سٹرائک کے بعد واپس آ گئے تھے امپلائیز, اور یہ میٹر آف ریکارڈ ہے. اچھا, یہ جب میں کہتا ہوں میٹر آف ریکارڈ تو میں کوئی اکیلا تو نہیں ہوں, وہ پورا بورڈ تھا. فائنینشیل ایڈوائزرز میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بھی ہوتے ہیں, انویسٹمنٹ بینک بھی ہوتے ہیں, گلوبل انسٹیٹیوشن سارے انوالو تھے, لا فرمز انوالو تھیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک. وی ور انڈر این آئی ایم ایف پروگرام, سو آبویسلی وی ہیڈ ٹو رپورٹ ٹو آئی ایم ایف کہ جی کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, سو آن. سو سارے اس وقت انوالو تھے, اور کم سے کم 100 تو انڈیویجول پلیئر, کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن تھی, تو وہ سارے لوگ تھے, اور اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا. سو دیٹ واز اے میجر بلو ٹو دا پرائیویٹائزیشن پروگرام. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کیا پرائیویٹائزیشن ہونی تھی جب 3 بڑے جو آگے تک ہم پہنچ گئے تھے, جب وہ نہیں ہوئے تو پھر ایوری تھنگ دین واز رولڈ بیک. اینڈ بائی دا وے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وی ور ریسپانسبل فار obviously paying millions of dollars ٹو دا فائنینشیل ایڈوائزرز, کیونکہ یہ تینوں جو تھے یہ, اور اس کے علاوہ بھی جو آئی ایس کو یہ جو آپ نے یہ جو باقی سارا پروسیس کیا ہے پرائیویٹائزیشن کا, جو ڈار صاحب نے رکوا دیا, اس پہ یہ فیس وغیرہ میں کتنے پیسے خرچ ہو گئے ہوئے تھے تب تک؟ کتنے $1 ملین آپ دے چکے ہوئے تھے فورن کنسلٹنٹس کو اور تمام لوگوں کو؟ نہیں, ان کو تو ہمیں پورا دینا پڑا تھا. دبئی اسلامک بینک واز دا لیڈ بینک, انویسٹمنٹ بینک اس میں, اور باقی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی فرم وغیرہ نہیں مجھے پتا. بٹ میرا اپنا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, پی آئی اے کیس میں $7-8 ملین تھے, اسٹیل مل کے کیس میں شاید تھوڑے سے کم ہوں گے, فیسکو کے کیس میں بھی $7-8 ملین تھے, بیکاز یہ گلوبل ٹرانزیکشن. یعنی کہ $25-30 ملین تو صرف وہ تھے جو باہر دے دیے, جو اپنے خرچے, اپنا مین آر سب کچھ وہ علیحدہ ہے. تو یہ ملینز آف ڈالرز بس ہوا میں باقیوں کے بھی دیے, باقیوں کے بھی تھے نا. ایک انریلیٹڈ چیز ہے, then I want to get مفتاح back into the discussion. لیکن میں اس لیے کوئی چانس کی بات ہے کہ آپ دونوں کٹھے ہیں, آپ دونوں ایک زمانے میں شائننگ سٹارز تھے پی ایم ایل این کے.
مفتاح صاحب کا تو ہمیں سمجھ آ گیا کیوں مارے گئے, بیکاز انہوں نے جو ان کا نووا سٹار تھے ان کے ساتھ پھنس گئے, وہ تو ڈار صاحب کے ساتھ ان کی جاب پہ آ گئے تھے, تو اس لیے ان کا جانا تو ٹھہرا ہوا تھا, صرف وقت کی بات تھی. ہم تو مفتاح صاحب سے تب بھی مذاق کرتے تھے, آج گئے یا کل گئے, آپ تو نہیں رہ پائیں گے. آپ کا بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا تھا, اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ستارہ تب گردش میں آیا جب آپ کی ملاقات ہوئی جنرل باجوہ سے, اور تاثر یہ دیا گیا کہ آپ نے اپنا ایک انیشیٹو لے لیا ہے اور بتایا نہیں اپنی ٹاپ قیادت کو اور سب کچھ. آج ذرا فار ریکارڈ ایک چیز تو بتائیں, جب آپ جنرل باجوہ کو ملے تھے, اور بعد میں انہوں نے خود بھی کہا, مریم بی بی نے بھی ایک بیان میں, کہ ہاں اگر کوئی 4 گھنٹے ملے گا تو میری اور نواز شریف صاحب کی بات ہوگی نا. آپ کس کے کہنے پہ ملے تھے؟ کس کو پتا تھا کہ آپ ملنے جا رہے ہیں, اور آپ کو کس نے کہا تھا کہ جا کے جنرل باجوہ کو ملیں اور نواز شریف صاحب کی اور مریم نواز کی سیاسی مستقبل کی بات کریں؟ ٹروتھ, نتھنگ بٹ دا ٹروتھ. یہ 2020 جی بالکل ٹروتھ. 2020 اگست میں پہلی میٹنگ ہوئی تھی آخری ہفتے میں, اور دوسری پہلے ہفتے سپتمبر میں میٹنگ ہوئی تھی. آئی ہیڈ نون جنرل باجوہ فار اے لانگ ٹائم, اور میں ایک دفعہ بھی ان سے نہیں ملاقات کی تھی, کیونکہ ظاہر ہے سینسٹیوٹی ایسی تھی, خاص طور پر میاں نواز شریف کے حوالے سے کہ وہ جیل میں تھے, اور ان کے بیٹے کی شادی بھی آئی تھی بلکہ جنرل باجوہ کے, جس میں انہوں نے انوائٹ بھی کیا تھا, اینڈ آئی ڈڈ ناٹ گو جسٹ بیکاز میں نے کہا میرے لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہیں, ہاؤ کین آئی بی. اور اگر جنرل باجوہ از رسپانسبل, جو ہم سمجھتے تھے, ساری پارٹی سمجھتی تھی کہ اگر عمران خان رسپانسبل ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جنرل باجوہ بھی رسپانسبل ہے. تو اس وقت جب مجھے کہا گیا تھا, اور اس میں صرف 2 لوگ تھے میرے علاوہ, ظاہر ہے مجھے تو بتایا گیا تھا, جن کے کہنے پر میں کیا تھا, اور وہ ظاہر ہے اس وقت امپورٹنٹ لوگ تھے. ایک میاں نواز شریف صاحب, اور دوسرے مریم نے مجھے کہا تھا کہ جا کے ڈسکس کرنا. کسی اور کو نہیں پتا تھا ٹو بی فیئر, نہ ہی جو پریزیڈنٹ ہے ہماری پارٹی کے شہباز شریف صاحب, بیکاز آئی واز میڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دس از obviously اینڈ اٹ واز ویری سینسٹیو اینڈ سیکریٹو تھنگ. اور اسی وجہ سے یہ جو جب وہ ظاہر ہے پھر اس کے بعد ایک سیکنڈ رکیے گا. ایک تاثر یہ تھا کہ آپ ملے, پھر اپنے آ کے بریف کیا. آپ اب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ نے کہا تھا, ان کے کہنے پہ آپ گئے تھے جنرل باجوہ کو ملنے, بیکاز مریم نے, نواز نے تو بعد میں اڑا کے رکھ دیا تھا آپ کو کہ آپ چلے گئے, ملنے چلے گئے, یہ کیسے ہوا فلان. پھر نواز شریف صاحب کی ٹویٹس آ گئیں کہ ایسے کوئی نہیں ملے گا, میں نے بتایا آئندہ کچھ نہیں ہوگا. آپ ان دونوں کے کہنے پہ گئے تھے. یار مالک, میں اتنا کافی مطلب اگر تھوڑے بہت تو میچورٹی ہے اور سینسٹیوٹی بھی ہے, اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, بڑا انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں اپنی چیز کو, پوائنٹ کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے. لاسٹ میٹنگ میری ہوئی ہے 7 سپتمبر کو, اور مجھے اپوائنٹ کیا ہے اسپوکس پرسن آف نواز شریف اینڈ مریم نواز آن 7 اکتوبر ود ان دا نیکسٹ 30 days. تو اگر میں نے ایک اتنی بڑی چیز کی تھی جو کہ ہمارے نیریٹو سے بالکل ہٹ کے تھی, اور میرے اپنا انیشیٹو تھا جو کہ واز ناٹ لائکڈ ایز یو آر سجیسٹنگ, تو پھر مجھے اسپوکس پرسن اس وقت کیوں بنائیں گے جب سب سے مشکل مرحلہ آیا تھا, جب پی ڈی ایم بن چکی تھی اور ایک سارٹ آف اعلان جنگ ہو چکا تھا, تو مجھے کیوں بنائیں گے؟ مطلب can anyone answer that? And that is the point. Why were you thrown under the bus then? ساروں نے یہ ہائی ریسک گیم تھی, ظاہر سی بات ہے. نہیں مالک, یہ تو ظاہر سی بات ہے, یہ ہائی ریسک گیم تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ اس قسم کے کانسیکوینسز ہوں گے, بیکاز ظاہر سی بات ہے باقی پارٹی کے لیے بھی ایک ہمارا ایک نیریٹو تھا, ووٹ کو عزت دو. ووٹ کو عزت دو کا مطلب یہ تھا کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سویلین سپریمیسی, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ not depending on the military leadership to get us back into power or anything like that. یہ ایک فائنل جنگ ہے جو کہ پاکستان میں لڑی جانی تھی, اور جو کہ میرا اور سب کا ایک ایمان تھا کہ جی سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے, جیسے پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے, جیسے قائد اعظم نے جس قسم کا پاکستان. تو پھر آپ اس جنگ کے پہلے, پھر آپ اس جنگ کے ووٹ کے عزت دو گے پہلے اور آخری شہید ہو گئے. ظاہر ہے ہمارے پارٹی میں 2 بیانیے تو تھے نا, یہ کوئی ایک مزاحمتی بیانیہ تھا, ایک مفاہمتی بیانیہ تھا, اور میں مزاحمتی بیانیے کے ساتھ اس وجہ سے کھڑا تھا کہ میری پارٹی لیڈرشپ چاہتی تھی. آئی واز مور کلوزر ٹو مریم تھرو آؤٹ دا ٹائم دیٹ آئی سنس دا ٹائم آئی جوائنڈ PMLN. اور میاں نواز شریف اگر مجھے کوئی بھی چیز کہیں گے تو میں وہ ظاہر ہے کروں گا,
مچ لیٹر وہ دیر واز دس ریئلائزیشن، شاید کچھ ایسا تاثر دیا گیا کہ جی میں نے میسیجنگ ادھر سے ادھر دینے میں کوئی مس کمیونیکیشن کی ہے. میں کیوں مس کمیونیکیشن کروں گا؟ مطلب میرا کیا تاثر کس نے دیا تھا؟ بیکاز میں نے سنا ہے، مجھے کسی نے کہا ہے کہ شاید وہ آپ ہی کے پارٹی کے بڑے سینئر آدمی کہ جی شاید جنرل باجوہ نے صاحب نے کہا میاں صاحب کو کہ جی زبیر نے کوئی بات پوری نہیں کی، کوئی ایسی بات تھی؟ جی وہ میں نے بھی سنا ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ جی وہ تو میں نے تو آپ کو بڑے پازیٹیو میسج بھجوائے تھے، آپ نے پی ڈی ایم بنا دی، کیونکہ پی ڈی ایم اس کے تقریباً 2 ہفتے کے بعد بنی تھی. 7 سپتمبر کو یہ لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی، 20 سپتمبر کو پی ڈی ایم بن گئی تھی. سو جنرل باجوہ آبویسلی ریاکٹیڈ کہ یار ابھی آپ بات چیت کرنے آئے تھے، اور اس وجہ سے انہوں نے 23 سپتمبر کو آئی ایس پی آر چیف نے پبلکلی جا کے یہ بیان دیا کہ جی محمد زبیر آئے تھے. حالانکہ آپ کو بھی پتہ ہے آج بھی شاید کوئی مل رہا ہوگا، کوئی نہ کوئی پولیٹیشین چیف کے ساتھ ہمیشہ سے ملتے رہے ہیں، بٹ مائی واز دی اونلی کیس جس کو پبلک بتانے کی ضرورت پڑی تھی. اور وہ پبلک بتانے کی اس لیے ضرورت پڑی تھی کہ دے تھاٹ کہ جی ابھی آپ آئے تھے پیس ٹاکس کرنے کے لیے اور آپ نے واپس جا کے حملے شروع کر دیے تھرو فارمیشن آف پی ڈی ایم، جس کا ایک ظاہر ہے 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے اس حکومت کو گرانا ہے وچ ایور وے. چلیں یہ مفتا ایم کمنگ بیک ٹو یو، لیکن یہ تاریخ کا اتنا امپورٹنٹ حصہ تھا. آئی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو انٹرپٹ زبیر آن دس، جو بات بتا رہے تھے. آئی ایم شیور آپ کو ایز اے دوست تو پتہ ہی ہوں گی ساری باتیں ہیں. اب واپس ذرا اکانومی پہ آ جائیں. مفتا صاحب یہ بتائیں، جو اتنی مہنگائی ہے، جو اتنا سارا بجلی اور اس کا ہے، اس میں کوئی امیجیٹ ریلیف نظر آتی ہے؟ ابھی تو جنوری کے اندر جو انہوں نے بجٹ بلز بڑھا دی ہیں 7 روپے پر یونٹ ہائیسٹ ایور، اور وہ مارچ میں بلز آئیں گے اور وہ تباہی پھر جائے گی اس پہ. اور ایکسپورٹس ریلیٹڈ میں آج ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے کوٹ کیا ہوا تھا کہ بنگلہ دیش کی جو کامرس منسٹری ہے اس نے 5 سے 10% ریبیٹ سجیسٹ کی ہے بجلی کے بلوں میں اپنے ایکسپورٹرز کے لیے. اور بنگلہ دیش کی 47 بلین کی صرف ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ رہی ہے، ہماری ٹوٹل 28 بلین تھی تمام حلقے ملا کے. یہ جو بجلی اور گیس اور یہ چیزیں، عام آدمی تو یہی مر رہا ہے نا، اس پہ کیا نئے فائنانس منسٹر کے پاس کوئی کوئک سولوشن ہے، کوئی ریلیف کا؟ مالک سچی بات یہ ہے کہ کوئی سلوشن ریلیف کا نہیں ہے. آپ 2100 ارب روپیہ یا 2150 ارب روپیہ تو سال کا دیتے ہیں صرف کیپیسٹی کاسٹ میں، اور آپ ٹوٹل پیسے جو بلوں میں جمع کرتے ہیں وہ 3000 ارب روپے ہیں. تو آپ کے پاس فیول کے صرف 800 ارب روپے رہ جاتے ہیں، جو کہ ناکافی ہیں. آپ کو تقریباً 2000 ارب روپے چاہیے ہوتے ہیں، تو 1200 ارب روپے کا خسارہ ہوتا ہے جو فائنانس منسٹری کو دینا ہوتا ہے، جس میں سے 300-400 ارب وہ دیتی ہے ٹیرف ڈیفرینشیل سبسڈی کے اندر، اور پھر باقی جو پیسے ہیں وہ سرکولر ڈیٹ میں جاتے ہیں. یہ جو 7 روپے کا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے، یہ پروبیبلی بیکاز کہ پیٹرول دنیا میں مہنگا ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ایڈجسٹمنٹس آئی ہیں، اور آپ نے کچھ ایسے پاور پلانٹس چلائے ہوں گے کہ جو ویسے ہی مہنگے پڑتے ہیں. I don't really see any quick fixes that the finance minister has. The only fix left is کہ آپ اس کو نچکاری کریں، آپ اس کے اندر کمپٹیشن لے کر آئیں، آپ اس کے ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز ختم کریں. دیکھیں ابھی بھی آپ یاد رکھیں، لیکن مفتاح مجھے آپ ہی کے لوگ بتاتے ہیں فائنانس کے اور دوسرے کے، جو پرائیویٹائزیشن پروسیس ہے، وہ جو ابھی جو ایگزسٹنگ لاز ہیں اس میں کوئی 2-2.5 سال لگ جاتے ہیں پرائیویٹائز کرنے کا پروسیس کمپلیٹ کرتے ہوئے. تو کیا پھر قانون سازی نہیں کریں؟ کیا یہ قانون چینج کریں پرائیویٹائزیشن کا؟ کیا طریقہ ہے؟ مالک 460 دن لگتے ہیں اگر ہر چیز کلاک ورک کی طرح چلے، اگر ہر چیز پرفیکٹلی فائن چلے. اگر کوئی اسٹے آرڈر نہ آئے، اگر آپ نے مثال کے طور پر 60 دن ڈیو ڈیلیجنس کے دیے ہیں، اس 60 دن میں ڈیو ڈیلیجنس ہو جائے، اشتہار کے بعد 30 دن ہو، آپ کا وہ جو کنسلٹنٹ ہے وہ بھی وقت پہ ہائر ہو جائے، اس کو وقت پہ پیمنٹ ہو جائے، وہ وقت پہ کام کر لے، وقت پہ رپورٹ دے، یہ مطلب یہ ممکن نہیں ہے کہ 460 دن میں ہو. آپ کو پتا ہے کہ 600 دن لگ جائیں گے، which is 2 years. سو میری تو یہ سمجھ ہے یا دانش ہے کہ تھوڑا سا اس کو لا کو آسان کر دیں تاکہ پرائیویٹائز تھوڑا سا جلدی ہو جائے. جو پی آئی اے، آئی ایم ناٹ شیور کہ اس کی بڈ آئے گی، لیکن لیسکو اور یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، ان کی بڈ ضرور آئیں گی. یہ وائبل بزنسز ہیں جو لوگ خریدیں گے.
اس پاکستان کے اندر اب 2 سال لگتے ہیں تو 2 سال لگیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ ان کمپنیز کو پرائیویٹائز کر دیں اور پھر ایک بجلی کی ہول سیل مارکیٹ بنا دیں۔ آج بھی پاکستان میں 12-13% بل جو ہے وہ جمع نہیں ہوتا ہے جس کو آپ بجلی دے رہے ہوتے ہیں۔ آج بھی پاکستان کے اندر 20% یا 19% بجلی جو ہے وہ ترسیل اور تقسیم میں کھو جاتی ہے۔ اس کے اندر سے بھی آپ 5-6% ریکوری کر سکتے ہیں، تو بڑی گنجائش ہے اگر وہ کام کر لیے جائیں تو، لیکن آپ کچھ کہیں کہیں لاک ہو گئے ہیں۔ دوسرا یہ کہ پھر آپ پرائسنگ سے تھوڑی سی بہتری کر سکتے ہیں، جس میں سمجھتا ہوں کہ نئے وزیر خزانہ کا ہاتھ ہونا چاہیے کہ اگر آپ بجلی کی ایک ریزنیبل پرائس کر دیں جس کی تحت سردیوں کے مہینے میں جب آپ کی اتنی کھپت نہیں ہوتی ہے اس وقت انڈسٹری اس کو استعمال کر لے۔ وہ بات کر رہے تھے کہ 9 سینٹ کی سردیوں میں کر دیں گے، اگر 9 سینٹ کی سردیوں میں کر دیں اور 11 سینٹ کی گرمیوں میں کر دیں آپ، اور سارا سال یہ آپ اناؤنس کر دیں، تو انڈسٹری جو ہے وہ گیس پہ نہیں جائے گی، بجلی پہ موو ہو جائے گی۔ اس کو اگر گارنٹی سپلائی ملے گی تو وہ پھر بجلی میں جائے گی اور پھر آپ اپنی جو ہے انڈسٹریل پروڈکشن بڑھا سکتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کو پاکستان کے اندر برآمدات بڑھانی ہے، پاکستان میں صنعت کاری اور سرمایہ کاری بڑھانی ہے، اور پاکستان میں انڈسٹریل پروڈکشن بڑھانی ہے۔ یہ سب چیزوں کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ بجلی کو ریزنیبل پرائس کر کے سارا سال بیچیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھا سال لیکن بجلی یہ خریدے کیسے سبسیڈائز کریں گے؟ جس طرح ابھی میں دیکھ رہا تھا ہمارے یہاں پہ ٹیکسٹائل یا دوسرے لوگ ہیں کہ ہمارا 17 سینٹ 17 پوائنٹ سمتھنگ سینٹس پر کلو واٹ آر ہے، جو بنگلہ دیش، ویتنام، دوسری جو ہمارے سے کمپیٹیٹرز ہیں ہمارے، ان کا تقریباً 9 سینٹ ہے۔ یہ تو ہاف اینڈ ہاف کے اوپر تقریباً ہے۔ تو آپ کمپیٹیٹر بھی نہیں ہیں، آپ کی ایکسپورٹس بھی گر رہی ہیں، لیکن اگر آپ کو وہ کہیں گے کوئی سبسڈی اب IMF کے تحت جائیں گے تو پھر وہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں مالک، نمبر 1 تو یہ کہ آپ نے کبھی بھی اپنی ویریبل کاسٹ سے نیچے بجلی نہیں بیچنی ہے۔ آپ کا جو مہنگا ترین ویریبل پلانٹ چل رہے گا سردی میں، اس سے مہنگی بجلی ہوگی تو 9 سینٹ اس کو کور کر لیتا ہے۔ اور جو اس وقت انڈسٹریل سیکٹر جو ہے وہ آپ کے غریب سیکٹر کو سبسیڈائز کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ بھی یاد رکھیں کہ آدھے سے زیادہ پاکستانی ڈومیسٹک کنزیومر جو ہے 200 یونٹ سے کم بجلی لیتا ہے۔ اس کی بجلی کا ریٹ 5-6 روپے ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ 100 والے کا تو پہلا یونٹ میں 3 روپے کا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غریب لوگوں کے اوپر آپ بوجھ ڈالیں، لیکن وہ اگر سرکار ڈائریکٹ سبسیڈائز کر لے یا مڈل کلاس یا رچ کنزیومر سے آپ زیادہ پیسے لے لیں، لیکن اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اگر آپ ویریبل کاسٹ پہ بجلی بیچتے ہوں گے تو آپ کو کوئی ایڈیشنل سبسڈی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پیسے تو آ ہی رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ سردیوں میں ایڈیشنل بجلی بیچیں، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ گرمیوں میں 30,000 میگا واٹ ہماری کھپت ہے اور رسد تو ہر وقت برابر ہوتی ہے 30,000، اور سردیوں میں صرف 10,000 میگا واٹ کھپت ہے۔ اب آپ کی اس وقت 20,000 میگا واٹ کا گیپ ہو جاتا ہے، آپ کے پاس سپلائی اتنی زیادہ ہے جس کی کیپیسٹی کاسٹ لگ رہی ہے۔ سو ہمیں یہ کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم سردیوں میں اپنی ڈیمانڈ بڑھائیں، اس کی کھپت بڑھائیں، اور وہ اسی سے ہو سکتی ہے جب آپ انڈسٹریلائزیشن کو پروموٹ کریں اور انڈسٹری کو کہیں کہ آپ بجلی پہ آئیں۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناؤ دیٹ وی ہیو پٹ ان مور پاور دین پرہیپس وی ریکوائرڈ، we must use this power for industrial production۔ چلیں مجھے یہاں بریک لینی، بریک بعد آگے زبیر آپ سے بھی پوچھتے ہیں پرائیویٹائزیشن اور دوسرا اسی بات کے اوپر کہ امیڈیٹ ریلیف جا سکتی ہے بجلی اور گیس کے نرخوں میں۔ پچھلی جنوری سے لے کے اب تک کوئی 200-250% تو صرف گیس پرائسز انکریز ہو گئی ہیں 1 سال کے اندر۔ تو یہ گیس اور یہ بجلی، یہ اس نے تو عام آدمی کو مار کے رکھ دیا ہے۔ عام آدمی کو کیا فرق پڑتا ہے کہ جی وہ باقی ٹرینڈز کیا ہیں کیا نہیں ہیں، ان کی تو یہی 2-3 چیزیں ہیں جس پہ فیصلے ہونے ہیں۔ اس پہ اور بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ زبیر صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں، لیکن ابھی مجھے بریک میں احمد نواز سکھیرا صاحب کا ایک واٹس ایپ آیا۔ آپ کے ساتھ بھی پرائیویٹائزیشن سیکرٹری بھی رہے ہیں، بعد میں کیبنٹ سیکرٹری کے طور پہ وہ ریٹائر ہوئے تھے۔ انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ باتیں 2-3 لکھی۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو ہم نے تب $170 ملین پہلے ریز کیے تھے ہم نے، اور جو کچھ بینکس کے شیئر پرائیویٹائز ہوئے تھے، پھر وہ ٹرانسمیشن کمپنی وغیرہ ہوئی تھی، اور پھر انہوں نے بتایا کہ ہم نے تقریباً $7.5 ملین بھی بچائے تھے فیس میں، اور ہمارا جو ایوریج تھا 1.25% آف ٹرانزیکشن ویلیو تھا، جو عام طور پہ انٹرنیشنلی 3-4% ہوتا ہے۔ تو اس سے نظر تو یہ آتا ہے کہ تھوڑی سی بھی پرائیویٹائزیشن کریں تو کتنے پیسے ہمارے پاس ریز ہو سکتے ہیں۔ اور میں آج اس لیے آپ دونوں کے ساتھ فوکس پرائیویٹائزیشن پہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جب $600 بلین پلس سال کا صرف اس گڑھے میں پڑ رہا ہو،
اور میں ابھی پچھلے جو 2.25 ٹریلین پلس کے اکٹھے ہو کے پیسے پڑے میں اس کی بات نہیں کر رہا. تو پرائیویٹائزیشن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ تو پرائیویٹائزیشن میں رہے ہیں, کیا رولز چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ فوری طور پہ جو پروسیس جیسے مفتاح بتا رہے تھے 460 دن کا ہے, یہ کوئی 6-8 ماہ پہ آ جائے؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ایکچولی پرائیویٹائزیشن کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے 90s میں جب یہ شروع ہوئی تھی, پہلے ایم سی بی ہوا, کچھ دوسرے ادارے جب پرائیویٹائز ہوئے تو وہ بہت ہی زیادہ خرابی, اس میں کرپشن کے الزامات لگے اور فنگرز پوائنٹ آؤٹ. انفیکٹ جنرل سعید قادر جو تھے پہلے پرائیویٹائزیشن منسٹر, وہ بھی جیل گئے, خواجہ آصف بھی جیل میں گئے, نوید قمر پرائیویٹائزیشن منسٹر تھے. تو وہ اتنا زیادہ وہ پرائیویٹائزیشن آرڈیننس کو سخت بنا دیا کہ بالکل اس کو کٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس حد تک کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر 6-8 مہینے میں ضرورت ہے, بیکاز آئی مین ایوری تھنگ ہیز ٹو بی سین ان دا بیلنس کہ واٹ از مور امپورٹنٹ کہ جلدی کر کے, کیونکہ حکومت جب نہیں آتی ہے ود اے 5-year mandate تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ جو شروع کے 2 سال ہوتے ہیں وہ اس کا بیسٹ پیریڈ ہوتا ہے جس میں وہ انڈرٹیک کر سکتے ہیں اس قسم کے ریفارمز. لیکن اس وقت مالک, لیٹ می پوائنٹ آؤٹ ون تھنگ, جو آپ مفتاح سے بھی بات کر رہے تھے, لیکن ریفارمز انڈرٹیک کرنا بہت ہی, اور انکلوڈنگ پرائیویٹائزیشن, بہت ہی چیلنجنگ وہ ہوتا ہے, اور وہ حکومت کر سکتی ہے جس کے پیچھے مینڈیٹ ہو, جس کے پیچھے عوام ہو. انفارچونیٹلی دیٹ از ناٹ دا کیس ٹوڈے. تو اس کے لیے ایک تو آپ اسٹرگل کر رہے ہیں ٹو جسٹیفائی کہ وائی یو آر سٹنگ ان دا گورنمنٹ, آپ کی حکومت بنی کیسے ہے, جس قسم کے الیکشن ہوئے اس سے پری پولنگ والے دن, اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا. تو آج تو بحث بالکل مختلف زاویے سے ہو رہی ہے کہ یہ کیا حکومت کے پاس مینڈیٹ بھی ہے یا نہیں ہے. ابھی آپ اس میں اگر پرائیویٹائزیشن کا پروسیس بھی کٹ کرنے کی بات کریں گے تو اور زیادہ انگلیاں اٹھیں گی اور زیادہ مشکل ہو جائے گا. تو میرا نہیں خیال ہے اس حکومت کو جب تک وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا, اور اس کے لیے بڑا آسان حل ہے, بہت ہی آسان حل ہے کہ وہ جو فارم 45 کا جو جھگڑا چل رہا ہے, فارم 47 کا جھگڑا چل رہا ہے, اس کو 25-30 حلقے ایسے ہیں جس پر شدید قسم کے میرا خیال ہے کنسرنز ہیں. اسلام آباد کے حلقے ہیں, پنڈی ڈویژن کے حلقے ہیں, لاہور کی 6-7 سیٹیں ہیں, کراچی کے تو تقریباً 14-15 سیٹیں ایسی ہیں جہاں بڑا, اگر آپ چاہتے ہیں, مجھے سمجھ آ گئی, آپ چاہتے ہیں نواز شریف صاحب اور رون چودھری صاحب کے اصل ریزلٹس نکل آئیں اور وہ دونوں فارغ ہو جائیں, پھر آپ کو ٹھنڈ پڑے گی. نہ کریں ایسے. نہیں, کوئی ٹھنڈ کی بات کیا بھائی, ایک سیکنڈ, نہ کریں یار. اسلام آباد, آپ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, آپ سمجھتے ہیں اسلام آباد, مصطفیٰ کھوکر از اے ویری کریڈیبل نیم نا, ویری کریڈیبل نیم. ہی از ناٹ کمپیٹنگ کہ جی اگر فارم 45 صحیح کاؤنٹنگ ہوگی فارم 45 چلے وہ تو نہیں ہوگا نا, وہ تو ابھی نہیں ہوگا, وہ تو ابھی نہیں ہوگا. تو جب وہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ اس میں غلط ہوا ہے, پی ٹی آئی والا جیتا ہوا ہے, تو پھر میں تو نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کی بات پر یقین کر لیں, بٹ صرف کاؤنٹنگ تو کر سکتے ہیں, لیکن ایک چیز پہ آپ دونوں کلیئر ہیں کہ رولز چینج ہونے چاہیے تاکہ ایک سپیڈی پرائیویٹائزیشن ہو جائے. لیکن مفتاح صاحب, یہ جو ہم سن رہے ہیں کہ جی سٹیل مل اگر دے دی گئی سندھ کو, اور یہ تو نہیں ہوگا کہ خالی پھر زمین وہ ہاؤسنگ سوسائٹی ٹوٹ کے بن جائے گی, کیا ہوگا ان کو ٹرانسفر کرنے سے, کیا ہوگا؟ دیکھیے ان کو ٹرانسفر, ایک تو یہ اچھا سوری جی مفتاح, یہ ایکچولی بہت مسئلہ کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے, بیکاز اسٹیل مل جو ہے اس کا 70-80 ارب روپے کا قرض ہے نیشنل بینک سے, اور کوئی 50-60 ارب روپے کا قرض ہے پاکستان سوئی سدرن گیس سے. تو اسٹیل مل آپ 100 ارب روپے کی تو نہیں بیچ سکتے. سو ہم نے جو ایک اسکیم سوچی تھی جب عباسی صاحب وزیر اعظم تھے, کہ یہ جو لینڈ ہے, یہ لینڈ آپ کورٹ ڈکری کے تحت نیشنل بینک کو اور سوئی گیس کی ایک کمپنی بنا دیں اور ان کو دے دیں اسی پروپورشن میں جس پروپورشن میں وہ لون لیتے ہیں, اور تاکہ یہ بیلنس شیٹ سب کی کلین ہو جائے, سوئی گیس کی بھی بیلنس شیٹ صحیح رہے, نیشنل بینک کی بھی بیلنس شیٹ صحیح رہے, اور یہ لینڈ ان کو مل جائے, پھر وہ اپنا انڈسٹریل پارک وغیرہ بنا کے بیچتے رہیں. لیکن اتنے ڈرے ہوئے تھے مینجمنٹ نیشنل بینک کی اور سوئی گیس کی کہ وہ اس پہ ہاتھ لگانے کو نہیں چل رہے تھے, کیونکہ کچھ بھی آپ کریں گے تو نیب پکڑ لے گا. اس وقت ایکچولی اسٹیل مل کی آپ پرائیویٹائزیشن کرتے ہیں تو ایک مسئلہ تو یہ ہوگا کہ آپ سندھ گورنمنٹ آپ کو لیجیٹیمیٹلی کہے گی کہ ہم نے تو اسٹیل مل کے لیے لینڈ دیا تھا, اب اگر آپ اس کو بیچ رہے ہیں تو ہمارا لینڈ ہمیں واپس کر دیں, یہ لیز کا ایک کلوز ہے.
تو اس میں کافی مسئلہ ہوگا. تو اب کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالنا پڑے گا. ایک حل تو ہے نا، ایک حل تو ہے کہ ان تمام معاملوں کو SIFC سے اپروو کروا لیا جائے. وہاں تو فوجی جنرل بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پرائم منسٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو خود ہی پھر چیزیں ہو بھی جائیں گی. وہ تو پرائم منسٹر نے پہلی اسپیچ میں بھی کہا تھا اگر SIFC ایک اسپیسیفک چیز مینشن کی تھی وہ فیسیلیٹیشن کاؤنسل تھی. تو کیا پھر اب ہر چیز کا علاج فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہی ہے، تاکہ اگر جنرل بھی ہیں اور پارلیمنٹیرینز بھی ہیں تو شاید چیزیں ہو جائیں؟ بھائی پاکستان میں SIFC کی امپورٹنس کو تو آپ کم نہیں کہہ سکتے نا. اور یہ بات بھی آپ کو پتا ہے کہ ایون جب سعودی وغیرہ کے انویسٹرز تھے وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ SIFC ہو جائے، کیونکہ SIFC پرماننٹ ہے، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں. تو SIFC کے فورم پہ اس کا فیصلہ فرما لیں، لیکن یہ کہ اس کا فیصلہ کر کے آگے بڑھنا چاہیے. دیکھیں اسٹیل مل کے اندر اتنا لینڈ پڑا ہے، اگر آپ اس کو استعمال کر لیں، اس کو انڈسٹریلائز کر لیں تو اس سے فائدہ ہوگا. نئی اسٹیل ملیں لگ سکتی ہیں. آپ اسٹیل مل کو کے ایریا کو 2-3 ہزار ایکڑ کے ساتھ اسٹیل مل کو لیز کر سکتے ہیں. لیکن یہ مسائل جو ہے وہ آپ دیکھیں 20 سال سے آپ اسٹیل مل لے کے بیٹھے ہیں. PIA پتہ نہیں نقصان پتہ نہیں کتنے سالوں سے کر رہی ہے. 750 ارب روپے کا PIA کا نقصان ہو گیا ہے. ریلوے آپ کی 80 ارب روپے سال کے نقصان میں چل. ایک چیز بتائیں آپ دونوں، آخری 3-4 منٹ ہے، میں آپ دونوں سے ایک ہی سوال کروں گا. مفتاح I'll start with you. پہلا سمجھ یہ آتی ہے کہ کمائی بڑھانے میں تو بڑا ٹائم لگے گا. ابھی تو جو چوری چکاری اور ویسٹ ہے اس کو پلنڈرنگ کو روکا جائے. پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے، یہ ایک چیز ہے، گورنمنٹ کی سپینڈنگ کم ہوتی ہے، چیزیں ہیں. کون سے 3-4 قدم ایسے ہیں جو فوری طور پہ گورنمنٹ لے جس سے اکانومی کو بھی فائدہ اور عام آدمی کو بھی کوئی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا؟ مفتاح پہلے آپ اینڈ پھر زبیر آپ سے. دیکھیے مالک، آپ نے شروع کرا تھا تو پہلا سوال آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ مہنگائی کس طرح کم ہو سکتی ہے، اور یہ بات آپ کی ایک دم درست ہے کہ مہنگائی پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے. ایک عام آدمی کا، آپ کا اس وقت 40% پاکستانی خط غربت کے نیچے ہے، جو 30% یا 29% ہوتا تھا. یہ جو 10% پاکستانی خط غربت کے نیچے گیا ہے پچھلے 5 سالوں میں، یہ مہنگائی کی وجہ سے گیا ہے. تو آپ کو مہنگائی کو کم کرنا ہوگا، اور مہنگائی کم کرنے کے لیے آپ کو نوٹیں نہیں چھاپنی پڑیں گی، منی سپلائی کو لمٹ کرنا پڑے گا. اس لیے خسارہ کم کرنا ہوگا. تو آپ نے ایک تو یہ پراپرٹی کے اوپر ٹیکس لگانا ہے، آپ نے ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس لینا ہے، اور آپ نے دکانداروں کے اوپر ٹیکس لینا ہے. ان ٹیکس کو کارآمد بنانے کے لیے کہ صوبوں کو فورس کریں کہ وہ ٹیکس لیں، آپ کو NFC ایوارڈ کو دیکھنا ہوگا. جو پاکستان کا فسکل بگاڑ شروع ہوا ہے وہ 2010 سے ہوا ہے، جب سے آپ نے صوبوں کو اتنے پیسے دے دیے کہ ان کے پاس وافر پیسے ہیں اور وفاق جو ہے وہ ہر وقت کنگال ہوتی ہے. اس کو کبھی نہ کبھی ایڈریس کرنا ہوگا، ورنہ یہ بہت مشکل ہو جائے گی. اس کے بعد آپ یہ سوچیں کہ پرائیویٹائزیشن از ناٹ کہ حکومت کو کچھ پیسے مل جائیں. پرائیویٹائزیشن از ناٹ کہ حکومت کا نقصان ختم ہو جائے. جو اصل فائدہ پرائیویٹائزیشن کا ہوتا ہے وہ اکانومی میں ایفیشنسی آتی ہے. جو اصل فائدہ ہوا ہے جب آپ نے بینکس پرائیویٹائز کیے، ناٹ جسٹ کہ صرف حکومت کو ٹیکس مل رہا ہے، لیکن بینکنگ سیکٹر پورا پاکستان کا اچھا ہو گیا. جب آپ پرائیویٹائز کریں گے PIA کو تو وہ ایئر لائنیں اور بھی اچھی کریں گی کمپیٹ، اور لوگوں کی نوکریاں ملیں گی. جب آپ بجلی کی کمپنیوں کو پرائیویٹائز کریں گے، بجلی کی کاسٹ پاکستان میں کم ہو جائے گی تو صنعت کاری بڑھے گی. اگر آپ ریلوے کو پرائیویٹائز کرتے ہیں تو یہاں سے کراچی سے پلگ کریں. زبیر آپ کوئکلی. جی ایک تو ٹیکس کا، جو سیکٹرز پر ٹیکس نہیں لگ رہا، یہ تو ناانصافی بھی ہے، اور ظاہر ہے ٹیکس کلیکشن بھی کم ہوتی ہے. اور ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے آمدنی کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، اس کی وجہ سے ڈیفیسٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے قرضے زیادہ لیے جاتے ہیں. سو ایک تو اس پہ کوئی وہ نہیں ہے، اور یہ امیڈیٹلی ہو سکتا ہے. ابھی جون میں جب بجٹ آئے گا اس میں آپ کو یہ لگانا پڑے گا وہ سیکٹرز پر اتنے ہی ٹیکس جو 100 روپے مینوفیکچرنگ سیکٹر میں کما کے ٹیکس دیتا ہے یا کارپوریٹ سیکٹر میں، اتنے ہی ایگریکلچر سیکٹر. دوسرے جو میں پرائیویٹائزیشن کی تو ظاہر ہے ہم نے بات کر ہی لی ہے. ایک چیز جو میں نئی چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو کہ پینفل ہے، لانگ ٹرم ہے، لیکن اس کے بغیر سسٹینیبل اکنامک گروتھ نہیں ہو سکتی، اور وہ ہے آپ کا انویسٹمنٹ انٹو ایجوکیشن، انویسٹمنٹ انٹو ہیلتھ کیئر، کلین ڈرنکنگ واٹر. وہ شعبے جو کہ سوشل انڈیکیٹرز ہیں جو کہ ہمارے تقریباً اس وقت سب سہارن افریقہ سے کے ممالک پہلے ہم پیسے تو اکٹھے کر لیں. زبیر پیسے اکٹھے کر لیں گے تو کچھ نہیں، پیسے اکٹھے نہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آدھا سب سے زیادہ سیکنڈ لارجسٹ نمبر چلڈرن ہے، اور وہ اگر رہیں گے تو 50% ہیں وہ اس ایج گروپ میں، تو فیوچر کیسے ہوگا؟ اگر 40% بچے 5 سال کی ایج سے کم سٹنٹڈ ہے، نارمل گروتھ نہیں ہے، تو فیوچر کیسے ہوگا؟ سو کچھ چیزیں آپ کو لانگ ٹرم کرنی پڑتی ہیں، کچھ میڈیم ٹرم، کچھ شارٹ ٹرم. سو تمام ایریاز میں آپ کو
وہ فیصلے کرنے پڑیں گے جو آج یہ تک بحث کبھی کسی چلے نے گی. دیکھے نہیں. آپ دونوں کو پھر بھی میں زحمت دیتا رہوں گا. وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. آپ دونوں کا بہت شکریہ. لیکن میرے نزدیک ناظرین سب سے بڑی بات ہے کہ سچ بولیں. ہماری جو نئی گورنمنٹ ہے وہ بھی ہمارے سے سچ بولے. نئے فائنانس منسٹر ہیں, پرومسنگ مین, بی ہوپ کہ وہ بھی سچ بولیں گے اور بولیں. کیونکہ جب آج زبیر صاحب بات سنا رہے تھے تو میں واز شاکڈ کہ جب آپ کے پرائم منسٹر, ان کی فیملی, وہ اپنے ہی ایک فارمر گورنر کو ایک ایجنڈا دے کے بھیجتے ہیں ایک آرمی چیف کے پاس, اور پھر اس پہ سے مکر جاتے ہیں کہ ہم نے کیا نہیں, اور اس بندے کو بس کے نیچے پھینک دیتے ہیں, تو پھر وہاں پہ وہ مورل اتھارٹی کہاں آئے گی بڑے فیصلے لینے کی؟ جو ان معاملات میں سچ نہیں بولتے, کیا وہ بڑے معاملات میں سچ بول پائیں گے؟ تو آئی تھنک سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلی بات ہم سچ بولنا شروع کریں, مصلحت والے جھوٹوں سے بچیں اور سمپل سچ بتائیں. میرا خیال ہے سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.